نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 181 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ جو کل ہم نے دیکھا آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 180 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، وہ بہت ہی کارساز ہے، وہی صرف کارساز ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کے سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھتے چلے جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا، جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کرو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ہی بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ ان قریب قیامت والے دن
یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق میں ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، خوب آگاہ ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں غزوہ احد کے متعلقہ یہودیوں اور منافقین کا کردار اور ان کے رویے جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آخری آیات کل کے سبق میں ہم نے دیکھی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں مطلب رزق اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے اس کو بچانے والے یا کنجوسی کرنے والے جو ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ دنیا کا مال اگر انہوں نے اس طرح بخل کر کے اگر انہوں نے بچا لیا تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ مال جو ہے جو انہوں نے اللہ کے راستے میں یا اللہ کے حکم کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے سے گریز کرتے رہے دنیا کی زندگی میں، تو یہی مال جو ہے وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور کل احادیث کی روشنی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سفید کہ ایک گنجا سانپ جو ہے اس کی شکل میں اس کو طوق جو ہے وہ پہنا دیا جائے گا۔ مال جس کے پیچھے دنیا میں انسان بھاگتا ہے، آخرت میں مال اس کے پیچھے بھاگے گا اور وہ اس سے پیچھا چھڑانے کی حسرت میں رہے گا۔ تو کل کی آیات جو ہیں وہاں پر جو غزوہ احد کے بارے میں جو کمنٹری یا کوئی تبصرہ جو ہے وہ تو مکمل ہوا، اور آج ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ پھر اب آیت نمبر 181 سے انورڈ۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ یہودیوں کی کچھ مزید من گھڑت باتیں اور جھوٹی باتیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی تھیں، ان میں سے ایک دو باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ آج کے سبق میں ہمیں ملے گا۔ اس سے پہلے یہودیوں کے بارے میں بہت کچھ گزر چکا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے دین میں اپنی کتابوں میں تخریف کی، نبیوں کی تکذیب کرتے رہے، نبیوں کو قتل تک کرتے رہے، اور پھر کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کرتے، حالانکہ وہ خوب اچھی طرح سے ان کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دنیا کا مقام اور منصب اور مرتبہ وغیرہ اس کو ہاتھ سے نکلنے کے ڈرتے ہوئے یا اس کو بچانے کے لیے وہ اس طرح سے اپنی جو تعلیم تھی، جو علم تھا، جو ان کے پاس کتاب تھی، جو ان کے پاس فیصلے سے ان کے نبیوں کی طرف سے جو پیغام پہنچ چکا تھا، انہوں نے اس میں گڑبڑ کی۔ تو آج کی آیات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہودیوں کے متعلقہ مزید کچھ ان کے ایک دو پوائنٹس، اور پھر یہودیوں اور منافقین کے کچھ رویہ جو ہے اس کا بھی ہمیں تذکرہ ملے گا۔ اور سب سے پہلے جو آیات ہیں شروع کی آیات میں، اس میں تو وہی مال جس کے بارے میں ہم نے آخری دو آیات دیکھیں کہ جو بخل اور کنجوسی کرنے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس طرح سے کر کے وہ اپنے مال کو بچا لے گا، بلکہ در حقیقت وہ اپنے مال کو آخرت میں توق بنا رہا ہے، جو آخرت میں ان کو ان کے گردنوں میں ڈالا جائے گا اور جس سے پیچھا چھڑانا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 181 اور 182 جو ہے وہ اسی ضمن میں ہے۔ جو اس سے پہلے بھی سود سے متعلقہ کافی ساری باتیں جو ہیں وہ گزر چکی، اور خاص کر یہودیوں کا رویہ جو سود سے لے کر کہ یہودیوں کے نزدیک اس قدر وہ لالچ میں ہیں، دنیا کے مال کے حریص میں ہیں کہ وہ غیر یہودی کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ غیر یہودی کے ساتھ وہ جس طرح سے بھی مرضی اپنے معاملات طے کریں، اپنے معاملات کریں، ان کو کوئی اس کی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جائز ہے، کوئی ان کی باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ صرف یہودی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور صرف یہودی ہی حقدار ہیں کہ دنیا میں وہ حکومت کریں، اور دوسرے غیر یہودی جو ہے وہ انسانوں کے روپ میں حیوان جو ہے وہ ان کی نظر میں ہے۔ تو یہودیوں کے وہ رویے جو ہیں انہی کی ایک دوسری جو پہلو جو ہے وہ ہمیں آیت نمبر 181 اور 182 میں ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد سمع اللہ، البتہ یقیناً سن لی بات اللہ نے، قول الذین، ان لوگوں کی، ان لوگوں کا قول،
قالو کہ جن سب نے کہا ان اللہ فقیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے یا محتاج ہے، ونحن اغنیاء جبکہ ہم غنی ہیں۔ بے شک یہ یہودی جنہوں نے اپنے منہ سے یہ اول فول بکا کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے بلکہ ہم غنی ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ بات جو ہے وہ نوٹ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بات نوٹ کر رکھی ہے، در حقیقت یہ ایک واضح پیغام یا ایک دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ظاہر کر دیا اپنے اس عمل کو، کہ ان کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ جو جھوٹ کہتے ہیں یا خواہ مخواہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے باتیں منسوب کرتے ہیں، یہ تو ان کی ایسی باتیں جو ہیں وہ ہر بات جو ہے وہ باریک بینی کے ساتھ اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے جو نامہ اعمال ان کا تیار ہو رہا ہے، جو کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 اس سے پہلے جب نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ، یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا دے، بہترین قرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک قرض کے طور پر شمار کرتا ہے، کہ جس نے صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یعنی اس نے اللہ کو قرض دیا، اور پھر اس قرض کا جب ریٹرن ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس میں شامل حال ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، تو اس وقت یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تو فقیر ہو گیا ہے، اس لیے اپنے بندوں سے قرض مانگتا پھرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اس آیت کے ذریعے سے ان کے اس قول کی تردید کر دی گئی، یا ان کا جو جھوٹ ہے وہ سامنے کر دیا گیا، ان کے سامنے کر دیا گیا، کہ در حقیقت اللہ نے جو ایک منطق یا لاجک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور وہ قرض جو ہے وہ اس منطق یا لاجک کے اوپر اس طرح سے ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو واپس لوٹائے گا، وہ اس لاجک اور منطق کو سمجھنے کی بجائے اپنی طرف سے بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں میں کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ ان کا یہ کہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح سے نوٹ کر لیا ہے۔ سَنُكْتُبُ مَا قَالُوا، ہن قریب ہم لکھ لیں گے جو ان سب نے کہا، جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں یا کہتے رہے ہیں، ان قریب ہم لکھ لیں گے، یعنی ان قریب اس کا لکھا ہوا ان کے سامنے آئے گا۔ وَقَتَلَهُمْ، اور حالانکہ ان سب نے تو قتل بھی کیا، الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو بغیر حق کے، یہ تو انہوں نے بات اللہ تعالیٰ سے منسوب کی۔ اس کے علاوہ وہ تو اور بھی بہت ساری باتیں یا بہت ساری اور مطلب بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، جس میں ان کا نبیوں کا قتل کرنا بھی شامل ہے، جو ان کے نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ تم سب چکھو دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اور پھر جب ان سارے اپنے بدعمالیوں کو، اپنے بد اقوال جو ہیں ان کو لے کر جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن، دنیا کی زندگی میں ان کو کوئی پکڑ ہوتی ہے نہیں ہوتی، ظاہری اعتبار سے بڑی خوشحالی میں ہے، لیکن جب وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اب تم دہکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو، ذالک بما قدمت، اور وہ یہ اس لیے ان کو کہا جائے گا، یا اس لیے ان کو دہکتی ہوئی آگ کا عذاب دیا جائے گا، کہ بما قدمت ایدیکم، کہ جو انہوں نے بھیجا، جو بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ اپنے لیے جمع کرتے رہے، اسی کا بدلہ ان کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کے صورت میں ان کو دیا جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر، اللہ تو انصاف کرتا ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وہاں پر انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس نے کوئی اچھا عمل کیا اس کو وہاں پر بہترین بدلہ ملے، اور جس نے برائی کی، جس نے اپنے گناہوں کو لپیٹ کر وہ لے کر آیا اپنے خیر سمیٹ کر، تو اس کو پھر سزا دے، یہی انصاف ہے۔ اور جب انصاف ہوتا ہے تو اس میں ظلم نہیں ہوتا۔ جس نے دنیا کی زندگی میں ظلم کیا تو اس ظلم کے بدلے میں پھر آخرت میں اس کو جب سزا دی جائے گی تو وہ عین انصاف کا تقاضا ہوگا، نہ کہ کوئی ظلم ہوگا۔
अल्लज़ीना क़ालू, वो लोग जिन सब ने कहा, इन अल्लाह अहिदा इलैना, कि बेशक अल्लाह ने पुख्ता अहद लिया है हमसे। वो लोग, ये भी यहूदियों का कौल है, कि जिन सब ने कहा कि बेशक अल्लाह ने हमसे एक पक्का वादा लिया है। क्या पक्का वादा लिया है? अल्लाह नुमिना, कि हम ना ईमान लाएं, हम हरगिज ना ईमान लाएं, ली रसूलिन, किसी ऐसे रसूल पर, हत्ता या अतियाना बेकुर्बानिन, यहाँ तक कि वो लाए हमारे पास एक ऐसी कुर्बानी, ताकुलुहुन नार, जिसको खा जाए आग, जो जिसको आग ने खा लिया। बेशक यहूदियों का ये कहना कि बेशक अल्लाह ने हमसे एक पक्का वादा लिया है कि किसी रसूल की बैत या किसी रसूल को उस वक़्त उसके ऊपर ईमान न लाएं, जब तक कि वो अपना मोजज़ा आतशीन जो है, आतशीन कुर्बानी आतशीन जो है, वो तुम्हारे ऊपर जाहिर ना कर दे। जब तक वो अपना ये मोजज़ा तुम्हारे ऊपर जाहिर ना करे कोई रसूल, उस वक़्त तक तुम उनके ऊपर ईमान ना लाना। अब ये भी यहूदियों का एक एक बहाना जो है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत एक बहाना के जिसके ज़रिए से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर सकें, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान लाने से वो बचने के लिए ये एक और उन्होंने एक और बहाना गढ़ा। आतशीन कुर्बान, आतशी कुर्बान जो है, या आग की कुर्बानी, आग के ज़रिए से कुर्बानी का कबूल होना, ये पहले दौर के कुछ अंबिया जो हैं, उनमें ये मौजूदा जो है वो रहा कि अगर वो जो जो उनका सदका वगैरह था, उसको वो खुले मैदान में रखते और फिर दुआ करते। उस दुआ की कबूलियत, जब उस दुआ के नतीजे में एक आग जो है, वो गैबी आग जो है वो आती, और वो उस अगर तो वो गैबी आग जो है वो उस सदके को, उस माल को वो जलाकर भस्म कर देती या जला देती, तो इसका मतलब ये है कि वो उनके जो सदका है वो कबूल हो गया। और अगर वो जलाए बगैर वापस चली जाती आग, तो इसका मतलब है कि वो सदका जो है वो मकबूल नहीं है। और ऐसे सारे अंबिया के साथ ये मौजज़ा नहीं था। पहले अंबिया में से कुछ अंबिया को ये मौजज़े अल्लाह ताला ने अता किए, जिसमें सबसे पहले तो हाबील और काबील का वाक़या जो है वो हमें कुरान मजीद में ही मिलता है। इसके अलावा दीगर रिवायात में या इसराइलियात वगैरह में भी कुछ मिलते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, इनके बारे में भी इस तरह के मौजूदात जो हैं वो हमें मिलते हैं कि ये आतशीन कुर्बान जो है, कुर्बानी जो है, ये इन नबियों के मौजूदात में शामिल थे। तो ये जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनकी एक हदीस मुबारक भी है जो कि सही बुखारी में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों में से एक नबी ने जिहाद किया और उसने अपनी कौम से कहा कि मेरे साथ वो शख्स ना जाए जिसने किसी औरत से निकाह किया हो और वो उसके पास अभी तक ना गया हो और वो उसके पास जाना चाहता हो, और ना ही वो शख्स मेरे साथ आए जिसने मकान बनाए हो लेकिन अभी तक उनकी छतें ना डाली हों, और ना ही वो शख्स मेरे साथ जाए जिसने बकरियां या ऊंटनियां खरीदी हों और वो उनके जनने का मुंतज़िर हो। अलगर्ज उस नबी ने जिहाद किया, वो नमाज असर के वक्त या असर के करीब एक बस्ती में पहुंचा। नबी ने सूरज से कहा कि तू भी मामूर है, मैं भी मामूर हूँ। फिर उसने दुआ की, ऐ अल्लाह सूरज को हम पर रोक दे। सूरज रोक दिया गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस नबी को फतह अता फरमाई। फिर नबी ने माल गनीमत जमा किया और आग आई ताकि उसे जला डाले, लेकिन उसने उसे नहीं जलाया। नबी ने कहा, तुम में से खयानत वाक़या हुई है, तुम में कोई खयानत वाक़या हुई है, लिहाजा हर कबीले का एक एक आदमी मुझसे बैत करे। अब उस शख्स का अब एक शख्स का हाथ नबी के हाथ से चिपक गया। नबी ने फरमाया, खयानत तुम लोगों में से हुई है, यानी खयानत तुम्हारे कबीले में वाक़ हुई है, लिहाजा तुम्हारा कबीला मुझसे बैत करे। अलगर जब बैत हुई तो दो या तीन आदमी के हाथ उस नबी के हाथ से चिपक गए। नबी ने कहा, तुमने खयानत की है। फिर वो लोग गाय के सर के बराबर सोने का एक सर लेकर आए और उसे माले गनीमत में रख दिया। फिर आग आई तो उसने फिर उसे जला डाला। ये जो बुखारी की एक रवायत है, जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, इससे भी हमें ये पता चलता है कि पहले अंबिया के साथ ये मौजूदात जो हैं वो रहे हैं। लेकिन तौरात में
کچھ معجزات کا تذکرہ ضرور ہے، اسی طرح کے معجزات کا، لیکن تورات میں کوئی ایک ایسی کنڈیشن جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی کہ جس نبی کے ساتھ یہ معجزہ ہو اسی نبی کو، اسی نبی پر ایمان لانا ہے، اور جس نبی کے ساتھ یہ معجزہ نہ ہو اس کے پر ایمان نہیں لانا۔ اور یہی بات جو ہے یہودیوں نے یہاں پر مطلب غلط بیانی کی کہ ہمارے تو کتابوں میں لکھا ہے، یا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ جب تک یہ ایسا معجزہ کوئی نبی نہ دکھائے اس وقت تک تم اس کے اوپر ایمان نہ لانا۔ یعنی یہ ان یہودیوں کا ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ تھا، جس کو انہوں نے تو کیونکہ اب وہاں پر عام لوگ جو ہیں وہ تو تورات سے واقف نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تورات نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے ان کا یہ مکر، ان کا یہ فریب جو ہے، یا ان کا یہ جو جھوٹ جو ہے اس کو آشکار کر دیا، اس کو کھول دیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں وعدہ کیا ان سے کہ وہ اس طرح کے معجزے کے بغیر وہ کسی نبی کو قبول نہ کریں اس کی نبوت کو۔ کل آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہارا یہی کہنا ہے کہ کہ جس نبی نے یہ معجزہ دکھایا، ہمارا وعدہ اللہ کے ساتھ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اگر تمہارا یہی کہنا ہے تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، تحقیق کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس معجزے کے ساتھ جو تم نے کہا، ان سے ان کے اوپر واضح کر دیجئے یا ان کو دو ٹوک کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے بھی کئی رسول تمہاری طرف آ چکے ہیں جنہوں نے بہت سارے معجزات دکھائے تمہیں، بہت سارے معجزات کے ساتھ، واضح نشان دلائل کے ساتھ، واضح اس طرح کی نشانیوں کے ساتھ، اور ان میں وہ یہ نشانی بھی شامل تھی وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم نے کہا، یعنی آتشین کے جو معجزے تھے، ان معجزوں کے ساتھ بھی کچھ رسول تمہارے پاس آ چکے، لیکن فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان سب کو قتل کیوں کر دیا، تم نے ان میں سے کچھ کا قتل کیوں کر دیا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو یہ ذرا یہ وضاحت کرو کہ تم سے پہلے رسول جو آئے ان میں بھی بہت سارے معجزات تھے، اور ان میں کچھ کو تو یہ معجزہ بھی عطا کیا، یہ جو آگ کی قربانی والا ہے، تو تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ اب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہانہ کرتے ہو، تو تم نے ان نبیوں کو قتل نہ کر دیا، کیوں کر دیا؟ جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ یہودی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا، اس طرح سے آگ کے ذریعے سے صدقے کی قربانی کی قبولیت کا۔ اسی طرح سے بائبل میں بڑی ڈیٹیلڈ ایک سٹوری جو درج ہے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے بھی ایسا معجزہ دکھایا، لیکن اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی ملکہ کے مطلب زیر اثر یا محبت میں اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں تو ایسے بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جو جو نشانیاں وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے ہیں یا ان کے لیے وہ شرط رکھتے ہیں، وہ ساری نبیوں کے حامل، وہ ساری نشانیوں کے حامل تو ان کے پچھلے نبی گزر چکے، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، حتیٰ کہ ان کو قتل تک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا تم اگر اپنے قول پر تم پکے ہو اور سچے ہو تو ذرا اس بات کی وضاحت کرو کہ تم نے پھر ایسی حرکت اپنے پچھلے نبیوں کے ساتھ کیوں کی جو کہ ایسے معجزات تمہارے پاس لے کر آئے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوا، اس کے باوجود پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد كُذِّبَ رسول، تو آپ تسلی رکھیے، آپ پریشان مت ہوجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً كُذِّبَ الرسل من قبلی کا، جٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات، جو لا چکے تھے بہت سارے واضح دلائل، والزبری، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ آپ سے پہلے آنے والے رسول جن کو پھر صحیفے اور کتابیں بھی دی گئیں، ان کو بھی ان رسولوں نے، ان یہودی نے جٹلا دیا۔ لہذا اگر اس واضح دلائل کے ساتھ، اس واضح ان کی جو بات ہے، ان کے جواب مل جانے کے باوجود بھی اگر وہ اپنی ڈھٹائی پر ڈٹے رہیں، تو پھر آپ پریشان مت ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہودیوں کا پرانا وتیرہ ہے، اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ انہوں نے اسی طرح سے کیا اور رسولوں کی تکذیب کی۔ آج اگر وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو پہلے کئی رسولوں کے ساتھ، کئی نبیوں کے ساتھ وہ اس طرح سے کر چکے۔
कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। इस दुनिया की हर जो जी रूह है उसको मौत का मजा चखना है। इससे पहले भी इस बात का तज़किरा जो है वो कई दफ़ा हुआ कि एक तो हर जो रूह, हर जो जिस्म है, हर जो जान है, उसको मौत का मज़ा चखना है, और मौत का वक्त और मौत का जो जगह है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन करता है। और उस वक्त में जो भी जगह है मौत की, वहाँ तक वो इंसान जो है वो खिंचा चला चला जाता है। इसमें किसी किस्म की कोई, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। ग़ज़वा उहद के ज़िमन में भी हमने इसका दो तीन दफ़ा तज़किरा किया, जब तो मुनाफिकों ने मुसलमानों से कहा कि अगर तुम मदीने में रहते और अपने घरों में रहते तो तुम्हें इस तरह से कत्ल ना कर दिया जाता है या तुम मारे ना जाते। तो उस पर भी अल्लाह ताला की कुछ आयत थी कि अगर तुम इस बात पर पक्के हो और तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ज़रा अपने मौत को अपने से हटा कर दिखाओ। तो मौत का वक्त जो है वो हर एक के लिए मुतय्यन है। और मौत का जायकातुल मौत, जायका, ये बड़ा अहम इसमें वर्ड है। अभी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हमारे पास कि इसकी तफसील में जाएं, लेकिन सिर्फ हिंट के तौर पर अगर नाज नोट कर लें तो अल्लाह ताला ने जायकातुल मौत, मौत का जायका, उर्दू में जो हम जायका वर्ड यूज़ करते हैं उससे मिलता जुलता है। तो जायके का मतलब ये है कि जो चीज़ जो है जो खाई जाती है या चखी जाती है तो उसका कुछ ना कुछ जायका होता है। कोई अच्छा जायका होता है, बड़ा फरहत बख्श होता है। कोई जायका जो है वो बड़ा कड़वा होता है, बहुत सख्त होता है। तो वो उस जायके के असरात जो हैं वो आपके आपके एसाब पर या आपकी तबीयत पर पड़ते हैं, और आपकी आपकी जो कैफियत है उसके मुताबिक बदलती है। अच्छा जायका है तो आप खुशी महसूस करेंगे, अगर बुरा जायका है, कड़वा जायका है या कसैला है, तो उसके मुताबिक आपकी तबीयत जो है उसमें तब्दीली। तो यहाँ पर मौत के बारे में अल्लाह ताला ने जायका का लफ्ज़ जो है वजूद किया। ये भी एक बड़ा बड़ा मानी है, बामानी है कि वो लोग जिन्होंने तो अच्छे अमाल के साथ इस दुनिया से रुखसत होंगे, उनको अल्लाह ताला जो है मौत के वक्त में यकीनन एक मौत का अपना कर्ब या मौत की अपनी कैफियत जो है वो तो है ही, लेकिन वो फिर आसानी में होंगे। लेकिन जिन्होंने गुनाहों में लिटपिट पिटपे होंगे, आलूदा जो रूहें होंगी इस दुनिया की, आलूदा अमाल के साथ, तो उनके साथ मामला जो है वो बहुत कड़वा होगा उनकी मौत के वक्त। तो ये एक बड़ा मानी खेज लफ्ज़ है जो यहाँ पर जायका के वर्ड से इस्तेमाल हुआ। तो हर एक को मौत का जायका जो है वो चखना है अपने अपने अमाल के मुताबिक। उसका जायका जो है वो उसको उसकी मौत के वक्त ही उसको अंदाजा हो जाएगा कि अब उनके साथ आगे क्या बीतने वाली है। जिस तरह खाने से पहले पता चल जाता है पहले ही लुकमे से ही कि उसके बाद के लुकमे जो है वो किस कदर मतलब उनकी तबीयत पर भारी होंगे, तो उसका अंदाजा उन्हें मौत के वक्त ही हो जाएगा। और फिर हर एक को मौत का मजा जो है वो चखना है। जैसे कि सूरह रहमान की आयत नंबर 26 और 27 में है, कुल्लु कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, कि हर एक जो इस जमीन पर है फना होने वाला है और तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा जो बड़ी शान और इज्जत वाला है। तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बाकी रहने वाली है, बाकी हर चीज़ जो है वो फना होने वाली है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक को मौत का मजा जो है वो चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना, और बेशक तुम सबको पूरा पूरा दिया जाएगा। मौत के बाद तुम सबको पूरा पूरा दिया जाएगा। उजूरकुम, तुम्हारे नामा अमाल का बदला, तुम्हारी उजरत, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। दुनिया की ज़िंदगी में जो तुमने मेहनत मुशक्क़त की, उस मेहनत मुशक्क़त के बदले में या उस मेहनत मशक्कत का अजर जो है वो तुम्हें क्यामत के दिन जरूर दिया जाएगा। और तवफ़ाउना, और पूरा पूरा दिया जाएगा, हर तरह से नाप तोल कर पूरा पूरा दिया जाएगा। कोई अजर में, किसी बदले में, कोई उजरत में कोई कमी जो है वो अल्लाह ताला नहीं करेंगे, बल्कि उजरत में इजाफा अगर करेंगे तो वो अल्लाह ताला का फजलो करम होगा। और उजरत में इजाफा, जन्नती जो लोग हैं उनके लिए तो फिर जन्नत के आधा दर्जात जो हैं वो आगे से आगे बढ़ेंगे, और जहन्नमी लोग जो हैं वो भी फिर जहन्नम के अगले से अगले दर्जों में चलते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के किसी भी ऐसे पहलू से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो पहले ही बैच में जन्नतियां देने में मुस्तहिक होंगे। आमीन। फमन जुखजिया फमन जुखजिहा, पस जो बचा लिया गया, अनिन नारी, आग के अजाब से या आग से, क्यामत के दिन जब सबको उनका अजर दिया जाएगा, उनकी उजरत दी जाएगी उनके दुनिया के नाम कामों की, तो फिर उस उजरत का नतीजा अगर तो
کوئی بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. یعنی آخرت میں جو اجرت ملے گی، تو اصل اجرت جو ہے یا اصل کامیابی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہے، وگرنہ بصورت دیگر وہ ناکام ہے. تو اصل کامیابی کا معیار جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت کہ آخرت میں ان کا جو مقام اور مرتبہ جو ہے، یا آخرت میں ان کی جو جو رزلٹ ہے وہ کیا ملنے والا ہے. یہی ایک منزل جو ہے اس کو سامنے رکھیں تو دنیا کی زندگی میں بہت سارے معاملات میں سدھار سکتا ہے انسان اپنے آپ کو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ ذہن نشین رکھو کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے صرف دھوکہ، دھوکہ بھی اس معنی میں کہ یہاں پر انسان جو ہے آسانی تلاش کرتا ہے، لیکن اس آسانی کے پیچھے پھر آخرت کی بہت ساری جو مصیبت اور مشکلیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو لہذا دنیا کی زندگی میں ذرا ٹٹول کر اپنے معاملات کو اگر کوئی رکھے گا تو وہ اس دھوکے سے بچ سکتا ہے. اس دھوکے کی ساری شکلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف احادیث کے ذریعے سے تذکرہ کر دی، ان کو مزید ایکسپلین کر دیا، بلکہ پریکٹیکلی ان سارے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ بھی کر دی. تو لہذا کوئی یہ گمان میں نہ رہے کہ دھوکے دنیا کے دھوکے تھے، تو دھوکہ جو ہے وہ تو انسان کو فریب میں ڈال کر کچھ بھی کرا لیتا ہے. تو دھوکے کے سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیے دو ٹوک انداز میں. تو دو دنیا کے دھوکوں سے بچ جائے گا، در حقیقت وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اور آخرت جو ہے وہ اس کا کس قدر اس کا ٹھکانہ ہے یا کیسا وہ جگہ ہے. ترمذی اور مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ جو ہے، ایک کوڑا، ایک چھوٹا سا چھانٹا ٹائپ جو ہوتا ہے اتنی سی، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے. اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو اس آیت کی نسبت سے حضرت ابو ہریرہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے وہ نقل کیا، جو کہ ترمذی اور مستدرک حاکم میں ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی کی کس قدر کمی آئی ہے. تو اس انگلی کے ڈبونے سے سمندر کے پانی میں جیسی کمی آتی ہے بالکل بھی نہیں آتی، وہ پانی سارا نیچے ہی ٹپک جاتا ہے، وہ انگلی کے ساتھ تو نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ لگتا ہے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یا دنیا کے جو وسائل ہیں یا دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اس قدر بے معنی اور بے وقت ہیں. تو لہذا اس دنیا کے جو دھوکے ہیں یا دنیا کی جو رونائیاں ہیں، دنیا کی چمک دمک ہے، دنیا کی زینتیں ہیں، ان سے بچا کر جس نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیا، تو در حقیقت وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ وہ جنت میں جو داخل ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا. در حقیقت وہی کامیاب ہے. لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں سے. البتہ تم ضرور اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے آزمائے جاؤ گے. یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی آیات جو ہیں وہ آ چکی ہیں اسی سے ملتی جلتی، کہ ابھی تو تمہارے اوپر اتنی سختی نہیں آئی یا تمہارے اتنے حالات سخت نہیں ہوئے کہ تم مطلب تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ ان کے اوپر تو مصیبتوں کے پہاڑ آئے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے. اصحاب الاخدود کا واقعہ کبھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، لیکن آپ کو کبھی موقع ملے تو اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ہے وہ ضرور، بہت سارے مطلب آپ کو سورسز مل جائیں گے اس کو سمجھ پڑھنے کے یا اس کو مطلب سننے کے یوٹیوب وغیرہ پر. لیکن یہ کوشش کیجئے کہ وہ تھوڑا سا اتھینٹک سورس ہو جس میں واقعہ جو ہے وہ اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس پوری بستی نے پھر اللہ کے سامنے پھر ایسے مضبوط ایمان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے کہ اس وقت کا بادشاہ جو ہے وہ ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالتا رہا، لیکن وہ اپنے ایمان پر کس طرح سے مضبوط کھڑے رہے. اور پھر اس سے پیچھے پوری سٹوری جو ہے وہ بڑی
بڑی سبق آموز سٹوری ہے۔ تو بہرحال یہ آیت یہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومن مدینہ میں آئے اور ابھی تک یہ واقعہ بدر پیش نہیں آیا تھا، یہ آیت کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے تفسیروں جو ملتا ہے کہ واقعہ بدر یعنی بدر کی جو میدان کی لڑائی تھی اس سے پہلے، یعنی سن تقریباً 1.5 ہجری سے پہلے بھی، پہلے دوسرے سال کے اندر اندر اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، ابھی تک بدر کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ ایک تو مسلمان جب مدینے میں آئے تو مشرکین مکہ جو ہے ان کی بہت ساری جو ظلم و ستم تھے ان کو سہتے ہوئے آئے، پھر مدینہ میں جب آئے گو کہ شروع کے مہینوں میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا کنٹرول حاصل کر لیا، اس کے باوجود وہاں پر اب یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی اضافہ ہو گیا اس تقویب میں یا اس مخالفت میں یا طرح طرح کی جو تکلیفیں ہیں ان میں۔ تو اب اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ تم آزمائے جاؤ گے اپنی مالوں سے اور اپنے جانوں سے، یعنی کہ تم احتیاط رکھو، یا تمہیں ایڈوانس میں بتا دیا گیا کہ ابھی تو آزمائشیں بہت ساری اور بھی باقی ہیں، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت اس سے پہلے گزر چکی ہیں، آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو صبر کرنے والے ہیں وہی در حقیقت بشارت کے مستحق ہیں، ادروائز تمہارے لیے تو بہت سارے خوف اور بھوک اور نقص من الاموال جانوں کی کمی، اور نقص و انفس اور جانوں کی کمی اور مالوں کی کمی اور پھلوں کی کمی یا اس طرح کی چیزوں کی کمیوں سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں میں جو صبر کرنے والا ہے در حقیقت وہی کامیاب ہوگا۔ تو کافی تفصیل سے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم تذکرہ اس کا گزر چکا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، البتہ ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جو جب کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی جن سب نے شرک کیا۔ اب یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا مسلمانوں کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونے کے رہنے کے لیے کہ تمہارے اوپر ابھی بہت ساری آزمائشیں اور تکلیفیں آنا باقی ہیں، اور پھر ان کی وضاحت بھی کر دی کہ کن کی طرف سے تو تکلیفیں یا آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے یہ تکلیفیں آئیں گی جو سب سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین اور اہل کتاب، یہ تینوں گروہ جو ہیں ان تینوں کی طرف سے تمہیں بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری ان کی طرف سے جو اس طرح کی مخالفتیں ہیں ان کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اذن ان کی طرف سے تکلیف دہ باتیں جو ہیں وہ تمہیں کثرت کثیرن بہت ہی زیادہ، بہت سی کثرت کے ساتھ، کثرت سے انہیں تکلیف دہ باتیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے آتی رہیں گی۔ اب یہ بہت ساری کثرت کے ساتھ وہ بہت سارے باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے، یقیناً اس کے بارے میں بہت سارے ان کا تذکرہ جو ہے وہ اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی ایک روایت جو ہے وہ بھی تفسیروں میں تذکرہ کی جاتی ہے، کافی لمبی روایت ہے، لیکن مختصر انداز میں اگر اس کو دیکھیں تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، یہ جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث یا بنی خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبداللہ ابن ابی وغیرہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا۔ عبداللہ ابن ابی نے اس گرد پر ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں پر ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت دی، جس پر عبداللہ ابن ابی نے گستاخانہ کلمات کہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی باتیں اچھی ہیں، لیکن اپنی باتیں اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کیا کریں، ہر جگہ پر ایسی باتیں نہ کیا کریں، نستغفر اللہ۔ اس طرح سے اس نے گستاخانہ کلمات جو ہے وہ کہے۔ تو وہاں پر کچھ مسلمان بھی موجود تھے، انہوں نے اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی، آپ کے آنے کے بعد اس کے سرداری کا یہ خواب جو ہے وہ ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے
بغض اور عناد کا مظہر ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی، حضرت سعد نے، کہ آپ اسے درگزر کر دیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر کر دیا یا معاف کر دیا، اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے وہ بھی نازل ہوئی، یا وہ بھی کوٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باہر اس آیت سے مناسبت سے کہ جو کوئی صبر کرے گا، اس آیت میں آگے ہے کہ جو کوئی صبر کرے گا ایسی مخالفانہ باتوں پہ، در حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہوگا۔ تو تمہارے اوپر تو بہت سارے تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی، مشرکوں کی طرف سے بھی اور اہل کتاب کی طرف سے بھی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تم ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہی بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ یعنی صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا ایسے مشکل حالات میں، ایسے سخت حالات میں، جبکہ جبکہ مطلب حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ تکلیف کرنے والا اس طرح سے ٹانٹ کرتا ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ ایک فطری کمزوری بھی ہے یہ انسان کی، اس فطری کمزوری کے اوپر قابو پانے کا یہاں پر در حقیقت ایک درس ہے کہ انسان کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جذبات کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کسی بھی صورت میں جو ان جذبات کے اوپر، ان منفی اثرات، ان جذبات کے ذریعے سے جو منفی اثرات آتے ہیں، ان منفی اثرات کے اوپر جو کوئی قابو کر لے گا صبر کے ذریعے سے اور تقوی کے ذریعے سے، تو یہ در حقیقت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عظیم ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جنہوں نے، جن کو کتاب دی گئی، جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہودی اور عیسائی، یہاں پر بطور خاص یہودیوں کا تذکرہ ہے، کہ ان کو جب کتاب دی گئی، ان کو سوری، یہودیوں سے جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا، لِتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اسے، کسے؟ یعنی اس کتاب کو، اس نصیحت کو، یا اس پیغام کو جو ان کے نبیوں نے دیا ان اہل کتاب کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے اوپر تم ضرور اسی طرح تذکرہ کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم سب نہیں چھپاؤ گے اسے، فَنَبَذَهُ، پھر انہوں نے ڈال دیا اسے، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی ان کو پس پشت ڈال دیا، وشتروا وشتراؤ بھی ثمنا قلیلا، اور انہوں نے اس طرح سے ایک چھوڑی سی قیمت کے عوض اپنا ایمان جو ہے وہ بیچ ڈالا، یا اپنا وعدہ جو ہے اس کو وہ وفا نہ کیا، اور اس اپنے وعدے کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ یہودیوں کو بھی جس طرح سے مسلمانوں کو یہاں پر اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت ہے کہ اس پیغام کو تم ضرور اپنے اگلے لوگوں تک پہنچاؤ، اور اس میں کسی قسم کا چھپاؤ مت، اس کے میں کسی قسم کی گڑبڑ مت کرو۔ یہی وعدہ جو ہے وہ اہل کتاب سے بھی لیا گیا، جن کو پہلے کتاب دی گئی، کہ تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، اپنے پیغام کو جو تمہیں پہنچا ہے، اور تم انہیں لوگوں کو بتاؤ گے۔ لیکن انہوں نے اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، کیونکہ دنیا کا کچھ نفع جو ہے وہ ان کو عزیز ٹھہرا، دنیا میں ان کی جو ایک ایک مقام جو تھا، یا دنیا کے جو محبت تھی، وہ ان کے آڑے آئی، اور انہوں نے اس وعدے کو توڑ ڈالا۔ اس کی بہت ساری مثالیں اس سے پہلے گزر چکی، بہت سارے اس کے آیات جو ہیں اس سے پہلے گزر چکی، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو چھپایا، اپنے اصل کتاب کے پیغام جو ہے ان کو انہوں نے چھپایا۔ اس میں یہ جو رجم کی جو مطلب آیات ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل سے دو تین دفعہ تذکرہ ہوا، کہ رجم کا ایک واقعہ جو ہے اس میں رجم کی اصل سزا جو ہے، سوری، زنا کی اصل سزا جو ہے وہ تو رجم کرنا ہے، پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کر دینا ہے، لیکن انہوں نے اپنے عوام کو خوش رکھنے کے لیے اس میں تبدیلیاں کر کے، صرف کوڑے مار کر، گدھے وغیرہ پر بٹھا کر چکر لگانا، اسی کو مطلب سزا جو ہے وہ قرار دے دیا۔ جب مکالمہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے پھر تھوڑی سی رہنمائی کی کہ ذرا ان کی تورات میں دیکھیں، کھول کے دیکھیں، تو پھر وہاں پر ان کا جھوٹ جو ہے ان کے سامنے آ گیا، اور پھر وہ مان بھی گئے۔ تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں ان کی ملتی ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے اپنے کتابوں کو، اصل دین جو ہے ان کو چھپایا لوگوں سے بھی، اور پھر اپنے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، فَبِئْسَ مَا یشترون، تو بہت ہی برا ہے جو وہ کاروبار کرتے ہیں۔ یہ جو
پرچیز کرتے ہیں اپنے ایمان کے بدلے میں، جو انہوں نے ایک کفر یا دنیا جو ہے انہوں نے پرچیز کی ہے، تو یہ ان کی پرچیزنگ یا یہ ان کا کاروبار جو ہے یہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی نقصان دہ کاروبار ہے۔ صحیح یعنی ترمذی اور مستدرک حاکم اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی اس آیت کے ریفرنس سے جو تفسیریں ہمیں ملتی ہیں ان میں ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر بھی ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے، ان کے پاس جو اتھینٹک وسائل، اتھینٹک ذرائع سے جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا، علم دیا ہوا ہے، تو وہ ان کو دوسروں تک پہنچائیں، اور خاص کر اگر کسی نے کچھ پوچھ لیا تو اس کو چھپانا جو ہے وہ منع ہے۔ اگر کوئی چھپائے گا تو اس کے بارے میں ہے کہ اسے جہنم کی آگ جو ہے اس کی لگام پہنائی جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، بڑا عبور ہونا چاہیے، کوئی اگر سوال پوچھے تو اس کے جواب کے بارے میں بڑا مطمئن ہونا چاہیے اپنی طرف سے کہ اس نے جو سوال کا جو جواب دے رہے ہیں اس جواب کا، اس کا جواب، آپ کا جواب جو ہے وہ قابل قبول ہو، اتھینٹک ہو، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ وگرنہ یہ کہہ دینا جو ہے وہ بہت ہی اچھا عمل ہے کہ مجھے اس کے بارے میں صحیح علم نہیں یا پوری انفارمیشن نہیں، یا میں اس بارے میں کمزور ہوں، یا میں دیکھ کر بتاؤں گا، یا اس طرح سے، لیکن غلط بات بتانا یا غلط ڈائریکشن جو ہے اس کی طرف ڈال دینا، یا مطلب علم نہ ہونے کے باوجود غلط قسم کی تشریح کر دینا، اس سے ضرور احتیاط برتنی چاہیے۔ تو لیکن اگر کیا اس کے پاس کوئی اتھینٹک یا کوئی اچھی انفارمیشن ہے تو اس کو ضرور شیئر کرنا یا اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دینا، یہ ایک ذمہ داری ہے جو اس آیت کے توسط سے جو ہمیں تفاسیر میں ملتی ہیں، اور اس حدیث میں بھی ہمیں تذکرہ ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے ابھی ہم نے تذکرہ کی یہاں پر۔ لا تحسبن الذین یفرحون، تم ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہو رہے ہیں، بما آتاؤ، اس پر جو سب کر رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور وہ سب چاہتے ہیں، ان ان یحمدو، کہ ان سب کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان کاموں پر بھی جو انہوں نے نہیں کیے، ان لوگوں کی نسبت جو اپنے نہ کردہ کاموں پر خوش ہو رہے ہیں، اپنے کچھ کاموں پر خوش ہو رہے ہیں، اور ان کاموں پر بھی، اپنے نہ کردہ کاموں پر بھی وہ اپنی تعریف جو ہے اس کو وہ اس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہ آیت جو ہے یہ منافقین اور یہودی دونوں کے بارے میں یہاں پر ہمیں اس کے بارے میں کچھ اشارہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہودی اور عیسائی وہ بہت سارے دین کے کام جو ہے جن کی پکار دی جاتی ہے، جیسا کہ مال جمع کرنے کے لیے جب کسی مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تو کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے مال اپنا جو ہے وہ جمع نہ کیا کرائیں، یا مال کسی طرح سے بچا لیں، یا کچھ تھوڑا کر دیں، تو وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے، یا کبھی جہاد کے لیے کال آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ وہاں سے کنی کترانے لگے کہ میری تو گھر میں بیوی بیمار ہے، اور میرے میرے جانور جو ہے اس طرح سے ہیں، یا پیچھے کوئی پرسان حال نہیں ہے، یا میرا باغ جو ہے وہ تیار ہے۔ تو اس طرح کے بہانے، ہیلے بہانے ڈھال تلاش تراش کر کے وہ اس سے کنی کترانے کی کوشش کرتے رہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے اس مارکے سے یا اس غزوے سے، تو پھر وہ اپنے بہانے جو ہے ان کو پیش کرتے، اور پھر وہ اپنی طرف سے یہ بھی گمان کرتے کہ ان کی تعریف کی جائے کہ انہوں نے کس طرح سے مطلب خواہش تھی، ان کی بڑی کوشش تھی کہ وہ بھی غزوے میں شامل ہوتے، یا وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے، لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں ڈال سکتے، اس کا ان کو دکھ بھی ہے، اور یہ بھی وہ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی گمان رکھتے کہ وہ ان کی تعریف کریں گے، یا ان سے خوش ہوں گے، یا ان کے ساتھ وہ اچھا کریں گے۔ تو اس طرح کے ملے جلے جو واقعات ہیں ان سب کو یہاں پر ان سب کی طرف یہاں پر اشارہ ملتا ہے۔ اور اسی آیت کے ریفرنس سے یہاں پر دو روایات جو ہیں، ایک روایت جو ہے وہ منافقین کے بارے میں، اور دوسری جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہمیں ملتی ہے۔ دونوں بخاری اور مسلم میں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت جو ہے جو منافقین کے بارے میں ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض منافقین آپ کے ساتھ نہ جاتے، اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو عذر اور بہانے پیش کرتے، اور ان عذر اور بہانوں پر قسم کھاتے، اور چاہتے کہ
کہ ان کے اس کام پر ان کی تعریف بھی کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا۔ تو یہ آیت کے ریفرنس سے ایک یہ بھی ہے منافقین کے بارے میں، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ وہ پیچھے بیٹھے رہتے لیکن ان کی یہ بھی خواہش ہوتی کہ ہماری تعریف بھی کی جائے، جبکہ انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو کہ قابل تعریف ہو۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی دوسری روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔ مروان نے اپنے دربان سے کہا کہ اے رافع، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو کہ اگر ہر شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے کام پر خوش ہوتا ہے، اور جو اس نے نہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے، تو پھر کیا ہم سب کو عذاب دیا جائے گا؟ یہ اب ایک بادشاہ یا ایک حکمران جو ہے وہ تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کارنامے کر رہا ہوں میرے کارناموں کی تعریف کی جائے، میں نے کچھ اچھا کیا یا برا کیا ہر ایک جو ہے وہ اس کی تعریف کرے۔ تو اس پر یعنی کہ حضرت ابن عباس سے ایک ایکسپلینیشن طلب کی گئی کہ کیا اس پر ہمیں عذاب ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے تمہارا مسلمانوں کا کیا تعلق؟ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کر ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے آپ سے چھپایا اور اس کے بجائے کچھ اور بتا دیا، یعنی اصل بات کو چھپا دیا اور غلط بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور پھر بھی اس بات پر خواہش مند رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اس پر ان کی تعریف کریں، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی وہ خوش تھے۔ یعنی ایک طرف تو وہ اس بات پر خوش تھے کہ اصل حقیقت ہم نے چھپا لی، اور دوسری طرف وہ اس بات پر خوش تھے یا اس بات کے خواہاں تھے کہ ان کی تعریف بھی کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر سیدنا ابن عباس نے ان آیات کی تلاوت کی۔ تو یہودیوں کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں، اور منافقین جو ہے وہ بھی اس طرح سے عمل کرتے تھے کہ کسی طرح سے وہ کام نہ کرنا پڑے لیکن ان کی تعریف ہو جائے اس کام کے اوپر بھی جو انہوں نے نہیں کیا، ان کو تحسین اس طرح سے مل جائے۔ فلا تحسبنہم، تو اب یہ مسلمانوں کو یہاں پر یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا ان کا یہ عمل، یہودی اور منافقوں کا یہ عمل جو ہے یا اس طرح کرنا جو ہے وہ اس کو تم اچھا مت سمجھنا، ایسا مت سمجھو کہ وہ بڑے پسندیدہ ہو جائیں گے اس طرح سے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ، تو ہرگز نہ خیال کرنا ان کے بچنے کا من العذاب، عذاب سے۔ دنیا میں یہ جو اس طرح سے کرتے جا رہے ہیں، اگر وہ اپنی خوش فہمی میں ہے تو وہ اپنی خوش فہمی ہوگی، تم یہ خیال مت کرنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ ظاہر ہے جب مسلمان جو ہے وہ خود اتنی محنت اور مشقت سے جا کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا تفصیل سے واقعہ جو ہے وہ کبھی ہم تذکرہ کریں گے۔ اس میں ایک بہت ہی جید صحابہ جو ہیں وہ بھی اس میں مطلب شامل ہو گئے اس وجہ سے، لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات جو ہیں قرآن مجید کی، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کے ساتھ بڑی آسانی کا معاملہ اور ان کو معاف کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ وہ بھی ایک بڑا خوبصورت اور رکت امیز واقعہ ہے کہ کس طرح سے ہوا تھا۔ اس میں بھی یہ تفصیل سے تذکرہ ہے کہ مختلف جو ایک غزوہ تبوک تھا غالباً، تو وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو واپس جب آئے تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا، جو پیچھے رہنے والے منافقین میں سے لوگ تھے، اور وہ بہانے تراشتا کہ میں تو اس مجبوری کی وجہ سے نہیں گیا تھا، اس مجبوری کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بس رخصت کر دیتے، اور اس پر وہ خوش ہوتے کہ ہم نے تو وہ اپنے آپ کو جان جوکھم میں جان ڈالنے سے بھی بچا لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ناراضگی بھی ہمیں نہیں ملی، تو انہی باتوں پر خوش تھے۔ جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا کہ ان کی ایسی باتوں پر تم یہ مت گمان کرنا کہ ان کو عذاب سے وہ بچ جائیں گے، ان کا اس باتوں پر بھی حساب کتاب ہوگا، اور یقیناً ان کو پھر عذاب جو ہے وہ چکھنا پڑے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں ہیلے بہانے کر کے اگر ظاہری طور پر کوئی تسلی اپنے آپ میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ یہ تسلی دنیا کی حد تک تو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ خوشحال رکھے، لیکن آخر میں جب پکڑ ہوگی تو وہ بہت سخت عذاب کی شکل میں ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ اس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے ان سب کے اوپر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ خوب قادر ہے ہر چیز پر، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یہیں پر آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ بھی مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آج کے سبق میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری اصلاح کرنے کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحت کی باتوں سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی ہمیں عطا کرے۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کچھ مسائل، کچھ پریشانیاں، کچھ ہماری خواہشات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات وہ ہمارے لیے آسان کرے، اور اس دنیا کے رزق سے ہمیں آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ آمين يا رب العالمين۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔